کہ ذکر پہلوؤں کا بعد میں اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہی تو اے میرے حبیب آپ پر بے شک بعد میں اتری، مگر جو پہلوؤں کا اتری وہ بھی آپ کے صدقے سے اتری، آپ کے تصدق سے اتری۔ ان کو نبوت بھی صدقہ مصطفیٰ میں ملی، ان کو رسالت بھی واسطہ مصطفیٰ میں ملی، ان کو کتاب و حکمت، ان کو وحی کلام الہی کا شرف بھی واسطہ مصطفیٰ سے ملا۔ تو جو حضور کے تصدق میں نبی بنے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مصطفیٰ ان کا ذکر آپ کے بعد کیا جائے۔ اور یہ پتہ چل گیا کہ آقا کا ذکر پہلے کر کے کہ اے میرے حبیب بے شک میں بے شک آپ آخر میں ہیں، مگر آخر ہو کر بھی اول بھی آپ ہیں۔ بے شک میں ظہور میں آپ آخر ہیں، مگر پیارے ایسے آخر ہیں کہ اول بھی آپ ہیں۔ اولیت کی شان کا تاج بھی آپ کو پہنایا گیا، آخریت کی شان کا تاج بھی آپ کو پہنایا گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا انا اول الانبیاء خلقا واخرهم بعثا، کہ میں پیدا ہونے میں انبیاء میں اول ہوں اور ظاہر ہونے میں انبیاء میں آخر ہوں، مبعوث ہونے میں آخر ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے تصدیق کر دی کہ وہی ہے جو پہلے اتر چکے۔ اب فرمایا ثم جاءکم، تم جب سب آ چکو گے تو تمہارے بعد یہ رسول تشریف لائیں گے جن کی انوار رسالت سے تمہیں مستعیر کیا جا رہا ہے۔ اور جاءکم دوسرا لفظ کیا ہے؟ جا، تم سب کی طرف آئیں گے۔ کسی نبی کی یہ شان نہ ہوگی کہ وہ سب کی طرف آیا ہو، کسی نبی کی یہ شان نہ ہوگی کہ وہ سب کی طرف آیا ہو۔ آدم علیہ السلام کی شان یہ نہیں کہ وہ سب انبیاء کے علاقوں کی طرف ہو، ہر نبی کا ایک علاقہ ہے۔ کئی فرمایا کہ اس قوم کی طرف شعیب آئے، اس قوم کی طرف قوم سمود کی طرف فلاں نبی آیا، قوم عاد کی طرف فلاں نبی آیا، مدائن کی طرف فلاں نبی آیا، بنی اسرائیل کی طرف فلاں نبی آیا۔ یعنی ایک ایک قوم کا نام لے کر فرمایا، یعنی ایک ایک قوم کا نام لیا قرآن نے اور پھر نبی کا نام لیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہر نبی ایک قوم کے لیے آیا، ہر نبی ایک قوم کے لیے آیا۔ ہر نبی کی نبوت زمانی بھی تھی، مکانی بھی تھی، یہ اسپیس اور ٹائم جو ہے زمان و مکان کی حدود میں تھی، مگر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ آیا، زمان کی حدیں بھی اٹھا لی گئی، مکان کے فاصلے بھی اٹھا لیے گئے، اور فرمایا ہے گروہ انبیاء شرق سے حرب تک کائنات کا ایک ایک مکان تمہاری نبوتوں کے چراغ سے روشن کر لوں گا، تمہاری نبوتوں کے ستارے چمکیں گے۔ کسی کے ستارے نبوت سے مصر کی سرزمین روشن ہوگی، کسی کے ستارے نبوت سے مدائن کی سرزمین روشن ہوگی، کسی کا ستارہ نبوت وادی سینا پر منور کر رہا ہوگا، کسی کا ستارہ نبوت عراق کی سرزمین کو روشن کر رہا ہوگا، کسی کا ستارہ نبوت دنیا کے کسی خطے کو کسی خطے کو چمکا رہا ہوگا۔ مگر جب آخری نبی کا وقت آئے گا تو وہ آفتاب رسالت بن کے چمکے گا، اور جب سورج چمکتا ہے ستارے موجود تو ہوتے ہیں مگر ان کا جلوہ روک دیا جاتا ہے، وہ دکھائی نہیں دیتے۔ رات کے افق پر ستارے چمک کر اپنی اپنی شعاعوں سے دنیا کی تاریکیاں اور ظلمتیں دور کرتے رہتے ہیں اور خطہ ہائے عالم کو منور کرتے رہتے ہیں، مگر جب شب ظلمت ختم ہوتی ہے اور طلوع سحر ہوتا ہے اور سورج نکلتا ہے، جب آفتاب کی آمد آتی ہے، سارے ستارے اپنی ذوفشانیوں کے ساتھ سورج کے سامنے تنگریز ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اے میرے انبیاء تمہاری نبوتیں ستاروں کی مانند ہوں گی اور نبوت مصطفیٰ آفتاب ہوگا۔ جب آفتاب رسالت مصطفیٰ چمکے گا ساری نبوتوں کے ستارے اس وقت چھپا دیے جائیں گے اور اعلان ہو جائے گا اب قیامت تک دنیا اسی کے نور سے روشنی پائے۔ اس نے فرمایا جاءکم، تم سب کی طرف تشریف لائیں گے، تم کسی کی طرف تھے اور یہ تم سب کی طرف تھے۔ پھر فرمایا مصدقون، یہ تصدیق فرمانے والے ہوں گے۔ اس پر صاحبزادہ صاحب نے بڑی پیاری بات کہہ دی آپ کو کہ ان کی تصدیق کی مہر
جن پر ہوگی وہی نبی اور رسول ہوگا، اور جن جن کی نبوت اور رسالت اور تعلیمات کی تصدیق کر دیں گے وہی نبوت وہی رسالت اور وہی تعلیم حق ہوگی۔ تو تصدیق تو اسی کی ہے نا جو پہلے آ چکے، وہ اپنے اپنے رجسٹر لے کے کھڑے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں۔ وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرَفًا مِنَ الْبَحْرِ رَشْفًا مِنَ الدِّيَمِ فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّهِ وَالْقَلَمِ۔ اور ہر کوئی پکار رہا ہے یا اکرم الخلق ما لی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی۔ گروہ انبیاء اپنی اپنی نبوتوں کے ابواب لے کر کھڑے ہیں کتاب نبوت مصطفیٰ کے سامنے، اے میرے آقا آئیں ہماری بھی تصدیق کر دیں، ہماری بھی تصدیق کر دیں۔ کبھی موسیٰ بول رہے ہیں اور فرما رہے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں امت میں آپ کی آمد کے ڈنکے بجاتا رہا ہوں، آپ کی آمد کے ڈنکے بجاتا رہا ہوں، خبر دیتا رہا ہوں کہ آنے والا آ رہا ہے، ہم تو ان کی خبر دینے آئے ہیں، تو میری بھی تصدیق ہو جائے۔ آقا سرٹیفائی فرمائے جا رہے ہیں۔ ادھر حضرت عیسیٰ بولتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا مبشرم برسول من بعد اسمہ احمد، میں امت کو بتاتا رہا ہوں کہ میرے بعد حضرت احمد تشریف لا رہے ہیں جو آسمانوں پر احمد ہیں زمین پر محمد ہیں۔ حضور ان کی بھی تصدیق فرما رہے ہیں۔ ہر نبی تصدیق کے لیے کتاب پیش کر رہا ہے، اور آقا اپنی اسٹیمپ کر کے ہر نبوت مہر لگا کر ہر ایک کی نبوت کا باب بند کرتے جا رہے ہیں۔ مہر لگ گئی، تصدیق ہو گئی، اور مہر لگنے کے بعد اس زمانے کی کتاب کو بند کر دیا گیا۔ سارے چیپٹر کلوز ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اب آقا دو جہاں کی نبوت کا وہ باب کھلا ہے کہ جو نہ صرف قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد بھی جاری رہے گا۔ اب کوئی شخص 14-13 صدیوں کے بعد ایک کتاب بنا کے لے آیا ہے کہ میری بھی تصدیق ہو جائے، اب تصدیق کس کی ہو سکتی ہے؟ اب تصدیق کس کی ہوگی؟ وہ تصدیقیں تو جو ہونی تھی، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا مصدق لما معکم، اے گروہ انبیاء جو تم پہلے آ چکے ہوگے، میرا رسول میرا مصطفیٰ آ کر تمہاری نبوتوں کی تصدیق کر دے گا اور تمہاری ہدایتوں کی جو تم لے کر آئے ہوگے۔ تو آقا نے تو تصدیق ان کی چیز جو پہلے آ چکے تھے، اب تو تصدیق کا دروازہ ہی ختم ہو گیا، دفتر کلوز ہو کے لاک ہو گیا، کلوز۔ اب تو ٹائم باہر ہو چکا ہے، اب تو ٹائم ایوری تھنگ از فنشڈ، اب تو کوئی دروازہ ہی نہیں کھل سکتا تصدیق کا۔ جو اللہ پاک نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، مجھ سے وعدہ کرو کہ کیا میرے محبوب کی نبوت پر ایمان لاؤ گے؟ یہ نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے، اور میرے محبوب کے دین کی مدد کرو گے؟ اور کیا تم اس کے اوپر میرے ساتھ عہد کرتے ہو، پختہ وعدہ کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، عرض کیا ہاں باری تعالیٰ ہم نے وعدہ کر لیا، ہم نے وعدہ کر لیا۔ اب دو فریق تھے، اللہ پاک وعدہ دینے والا تھا اور تمام انبیاء وعدہ کرنے والے تھے، اور سبجیکٹ میٹر کیا تھا؟ سبجیکٹ میٹر اس اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کا کیا تھا؟ اوتھ کس چیز کی لی جا رہی؟ آج جب کوئی ایم این اے بنتا ہے، ایم پی ممبر پارلیمنٹ بنتا ہے، تو پارلیمنٹ میں ایک ووٹ ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشن پر ووٹ لی جاتی کہ میں اس آئین کا وفادار رہوں گا، میں اپنی ریاست کی سالمیت کا وفادار رہوں گا، اور ملک اور ملت اور آئین کی سالمیت کے لیے ہر قربانی سے گریز وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس لا کانسٹیٹیوشن کو بعد ایک اوتھ لی جاتی ہے، ہمیشہ اوتھ ہوتی ہے، اور اس اوتھ کے بعد انہیں وہ منصب ملتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے اوتھ لی جا رہی ہے، اور سبجیکٹ میٹر اوتھ کا کیا ہے؟ مولا اللہ پاک فرما رہے ہیں اوتھ لینے والا کیا ہوتا ہے؟ اوتھ لینے والا چیف جسٹس پاکستان میں تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اوتھ لیتا ہے پریزیڈنٹ، پھر پریزیڈنٹ آ جائے گا تو وہ اوتھ لے گا پرائم منسٹر کی، پروونشل لیول پہ چیف جسٹس اوتھ لے گا گورنر کی، پھر گورنر اوتھ لے گا چیف منسٹر کی۔ ایک پروسیس ہوتا ہے مراتب کے ساتھ۔ تو طریقہ کیا ہے کہ وہ اوتھ کا پیپر لے کے کھڑا ہوتا ہے سامنے، وہ پڑھتا ہے اور اوتھ لینے والے ہاتھ اٹھا کر بولتے چلے جاتے ہیں، یہ اوتھ ٹیکنگ ہوتی ہے۔ رب کائنات فرما رہے ہیں قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری، رب کائنات اوتھ لے رہے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام رب کائنات کی بارگاہ میں اپنی شان کے لائق دست وفا اور دست وعدہ بلند کر کے وعدہ اور اوتھ دے رہے ہیں۔
میثاق ہو رہا ہے، اور میثاق کا مضمون کیا ہے؟ وفاداری لی جاتی ہے آئین سے، دستور سے، ملک سے، اور رب کائنات اس عہد میثاق میں، اس اوتھ ٹیکنگ سیریمنی نے جو سبجیکٹ میٹر ہے وعدہ لیا جا رہا ہے، ہاں باری تعالیٰ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے مصطفیٰ کے نبی کے وفادار رہیں گے، آقا کے وفادار رہیں گے، ان کی نبوت پر ایمان لائیں گے، ان کی آمد کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، ان کی دین کی مدد کے لیے سب کچھ لٹاتے رہیں گے۔ جب اوتھ ہو گئی تو اب اس کے اوپر گواہی ہے، جسٹیفیکیشن ہو رہی ہے، ویریفیکیشن۔ اب ایک اوتھ لینے والا ہے، باقی اوتھ دینے والے ہیں، تو گواہی کس کی ہوتی ہے؟ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کا ایک پروسیجر ہے، ایک ڈیکورم ہے۔ اوتھ لینے والا خود نیچے گواہی ڈالتا ہے، دستخط کرتا ہے، کیونکہ اس سے بڑا سرٹیفائر اور کوئی نہیں ہوتا۔ انبیاء نے اوتھ لے لی، رب دے دی انبیاء سے، اللہ نے اوتھ لے لی، اب گواہ اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا؟ فرمایا اوتھ میرے مصطفیٰ کی وفاداری کی ہے، لاؤ تمہاری نبوتوں کے سرٹیفکیٹ دینا، گواہی ڈال دی۔ اللہ نے گواہی ڈال دی، آقا نے آگے تصدیق فرما دی، گواہی ڈال دی اور آقا نے آ کر تصدیق فرما دی۔ اور یہ واقعہ جو عالم ارواح میں رونما ہوا بعثت محمدی کے بعد، قرآن کی اصطلاح میں اس کا نام ختم نبوت رکھ دیا گیا، اس کا نام ختم نبوت رکھ دیا گیا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس واقعے کو جب عالم خارج میں آقا کی بعثت کے بعد قرآن مجید میں بیان کیا تو یہ ختم نبوت بن گیا۔ اب یہ تو ختم نبوت تھی۔ اب جو چیز اس میں سمجھنے والی بڑی امپورٹنٹ وہ یہ، اب میں چاہوں گا کہ کچھ ریزنز، کچھ آرگومنٹس، کچھ دلائل اور کچھ اسباب بیان کریں کہ یہ ختم نبوت جو آقا کو شان عطا کی گئی، اس کے سالڈ ریزنز کیا ہیں، اس کی بیسز کیا ہیں، اور دور جدید میں اس کے لیے سالڈ سائنٹیفک آرگومنٹس کیا ہیں۔ اس سے آقا کی سیرت طیبہ پہ بھی روشنی پڑ جائے گی، اور ایک ایک گوشے سے ختم نبوت کی سگنیفیکینس، بلکہ ختم نبوت کی جو امپورٹنس اور ریلیونس ہے دین کے اندر، وہ بھی اجاگر ہو جائے گا۔ وہ کس طرح ختم نبوت کی پہلی دلیل، دی فرسٹ آرگومنٹ، فرسٹ ریزن، فرسٹ بیسس آف دی فائنلٹی آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، that is the universality of his prophet, the universality of the prophethood of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح خاتم النبیین ہوئے اور آپ کی نبوت کیسے ختم نبوت ہوئی؟ پہلی دلیل تو یہ میں اشارہ کر گیا ہوں کہ جب تک ختم نبوت کا زمانہ نہ آیا تھا، اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو مختلف علاقوں کی نبوتوں سے بہرور فرمایا، اور ایک ایک وقت میں بھی بعض اوقات کئی انبیاء علیہ السلام موجود ہوتے تھے۔ ایک وقت میں دنیا کے مختلف خطوں میں کئی انبیاء ہوتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے مدائن میں، حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ دیکھتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کا بھی زمانہ تھا۔ ایک ایک وقت میں کئی انبیاء علیہ السلام کا دور ہوتا اور کئی نبوتیں ایک زمانے میں ہوتی، لہذا نبوتیں، اور جب ایک وقت میں نبوت ختم ہو جاتی تو اگلے دور کے لیے نئی نبی کی نبوت کا زمانہ شروع ہوتا۔ ایک علاقے کے لیے ایک نبوت ہوتی، دوسرے کے لیے دوسری نبوت ہوتی۔ جو جو انسانیت اپنے بلوغ کو پہنچتی گئی اور نبوتیں اپنے کمال کو پہنچتی گئی، اور وقت آیا بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ ساری نبوتیں جو زمانی بھی تھی اور مکانی بھی تھی اور علاقائی تھی، سب نبوتیں علاقائی تھی۔ جب حضور علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا، رنگ و نسل، علاقہ، جغرافیہ اور زمان و مکان کی ساری حدیں ہٹا دی گئی اور فرما دیا میرے محبوب، چونکہ اب نبوت اپنے منتہائے کمال کو پہنچ چکی ہے اور انسانیت کا شعور اپنے بلوغ کو پہنچ چکا ہے، اور ایک نیا زمانہ، نیا دور عالم انسانیت کا، تاریخ انسانیت کا شروع ہونے والا ہے۔ لہذا پہلی نبوتیں زمانی تھی، آپ کی نبوت ورائے زماں ہے۔
پہلی نبوتیں مکانی تھی، آپ کی نبوت و رسالت ورائے مکان ہے، ہر نبی کی نبوت علاقوں کے لیے تھی، آپ کی نبوت آج سے لے کر فائش تک ساری کائنات کے لیے ہے، اور آپ کے زمانے سے لے کر کائنات کے اختتام اور انعقاد قیامت تک سارے زمانوں کے لیے ہے۔ آپ کی نبوت کو عالمگیر بنا دیا گیا، اور عالمگیر نبوت بنائی ہی اس لیے گئی کہ اس کے بعد اب کسی نبی کے آنے کا کوئی نہ امکان تھا نہ ضرورت تھی۔ آپ کی نبوت اور رسالت کا عالمگیر ہونا، یونیورسل ہونا، آفاقی نبوت ہونا، اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اب ارتقاء نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ارتقاء نبوت کا سلسلہ، جو ایوولوشن تھا پروسیس آف پروفیٹہڈ میں، جو ڈائنامکس تھا نبوت میں، جو ڈیولپمنٹل پروسیس تھا، جب وہ ایوولوشن، وہ ڈائنامکس آف پروفیٹہڈ، وہ ایوولوشن آف پروفیٹہڈ، وہ ایڈوانسمنٹ آف پروفیٹہڈ، وہ ڈیولپمنٹل پروسیس آف پروفیٹہڈ جب اپنے آخری نقطہ کمپلیشن اور پرفیکشن پر پہنچا تو زمان و مکان کی حدود ختم کر دی، اور all spaces and all time they were concluded and included in the prophethood of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے زمان اور مکان بعثت محمدی کے دامن میں سمیٹ دیے گئے، اور قرآن مجید نے اس تصور کو بیان فرمایا۔ بڑی اہم چیز فرمایا سورہ اعراف میں، قل یا ایھا الناس، اب کسی قوم کی بات نہیں کہ اے قوم عرب، اے قوم قریش، جیسے پہلے کہا جاتا اے قوم عاد، اے قوم ثمود، نام لے کے بتایا جاتا رہا۔ جب حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی، یہ ختم نبوت پر آپ کی نبوت کی عالمگیریت سب سے بڑی قوی دلیل ہے، آرگومنٹ ہے کہ جب تک نبی کے بعد نبی نے آنا تھا، نبوتیں قومیتی تھی، علاقائی تھی، اقوام و ملل کے لیے جدا جدا تھی، اور جب سلسلہ نبوت کو ختم کرنا تھا، ساری کائنات کے جتنے تعلقے تھے ان کو دامن نبوت مصطفیٰ میں سمیٹ دیا گیا، اور فرمایا یا ایھا الناس، اے نسل بنی آدم، اے نسل بنی آدم، او mankind, I have been raised to all of you as prophet of Allah۔ میں اللہ کے رسول اور نبی کی حیثیت سے تم سب کی طرف مبعوث کیا گیا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ تو اب کیا ہم یا ایھا الناس میں آتے ہیں یا نہیں؟ اے بنی نوع انسان، بوریت خطاب میں ہم داخل ہیں یا خارج ہیں؟ بڑی سادہ سی بات ہے جی۔ اگر تو ہم خارج ہیں تو قرآن نے تو کوئی تعین نہیں کیا، there is no limit, there is no specification, no confinement in this connection کہ فلاں فلاں انسان داخل ہے اور فلاں فلاں نہیں۔ قل یا ایھا الناس، اور آگے جمیعا، اے نسل بنی آدم تم سب کی طرف میں رسول بن کر آ گیا ہوں۔ آ گیا انی رسول اللہ، یہ جملہ اسمیہ ہے، اے نسل بنی آدم میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کا رسول تو جس طرح آقا دو جہاں 14 صدیاں پہلے عالم انسانیت میں رسول تھے، قرآن بتا رہا ہے وہ 14 صدیاں بعد بھی ہمیں خطاب کر رہا ہے، اے لندن والو، اے پاکستان والو، اے شرق سے حد تک اس کرۂ ارضی کے بسنے والوں، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف رسول ہوں۔ رسول تب بھی تھے، آج بھی ہیں، صدیاں بیت جائیں گی، رسول تب بھی رہیں گے۔ تو جب آقا دو جہاں گئے نہیں ہیں تو نئے کی ضرورت کیسے آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ برطانیہ کی ایک گورنمنٹ ہو، پرائم منسٹر برطانیہ کی کہہ رہی ہو کہ میں پرائم منسٹر ہوں، اور گورنمنٹ بول رہی ہو کہ برطانیہ والوں ہماری گورنمنٹ قائم ہے، تو جب تک گورنمنٹ قائم ہے کوئی نیا کھڑا ہو جائے اور کہے میں پرائم منسٹر ہوں اور میری گورنمنٹ ہے، تو گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے کوئی گورنمنٹ ہو سکتی؟ ایبسلیوٹلی امپاسبل ہے۔ جب ایک حکومت ختم ہوگی، نئے الیکشن ہوں گے، نئی پارلیمنٹ بنے گی، پھر کوئی نیا چنا جائے گا، پرائم منسٹر چنا جائے گا یا گورنمنٹ آئے گی، تو گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے تو دوسری گورنمنٹ کبھی نہیں ہوتی۔ اور اگر کسی نے مارچ وغیرہ کے ذریعے اسے ختم بھی کروانا ہو
اس حکومت کے ہوتے ہوئے تو دوسری حکومت کا اعلان نہیں ہوتا، پہلے اسے ختم کروایا جاتا ہے، پھر الیکشن ہوتے ہیں، پارلیمنٹ بنتی ہے، تب جا کے کوئی نئی حکومت بنتی ہے۔ نظام ہے دنیا کا۔ آقا فرما رہے ہیں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے بنی نوع انسان اور قیامت تک کی بنی نوع انسان، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ سلطنت مصطفیٰ موجود ہے، حکومت نبوت مصطفیٰ موجود ہے، سلطنت رسالت مصطفیٰ موجود ہے، پھریرا آقا کی نبوت کا لہرا رہا ہے، اور نالین مصطفیٰ کا سایہ امت کو سایہ فکر ہے دے رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول ہیں، ابھی رسول کی سلطنت ختم نہیں ہوئی، اس کے اندر کوئی کیسے اعلان کر سکتا ہے کہ میں بھی رسول آ گیا؟ ایبسلیوٹلی امپاسبل۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نسل بنی آدم کے لیے کائنات کے اختتام تک رسول بولیے ہیں، رسول۔ اور اس بات کی تائید کی قرآن نے، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جو کوئی الرسول، الف لام جو اس میں معرفہ بن گیا، معرف باللام، تو اشارہ کر رہا ہے کہ جو کوئی اس رسول کی، عام رسول کی نہیں، الرسول ہو گیا تو جو کوئی ذالک الکتاب ہو، یہ وہ کتاب ہے۔ جب معرف باللام ہو گیا تو کتاب خاص ہو گئی، معرف باللام ہو گیا تو رسول خاص ہو گیا۔ اشارہ کیا جا رہا ہے لوگوں، جو کوئی اس رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا، یوتے مضارع کا صیغہ ہے، کیا مضارع کا صیغہ ہے، یہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں ٹینسز کے لیے ہوتا ہے، پریزنٹ اور فیوچر دونوں ٹینسز کے لیے، حال اور مستقبل کے لیے۔ حضور علیہ السلام کی اطاعت کے لیے صیغہ مضارع کا استعمال کیا، فقد اطاع اللہ، اور اپنی اطاعت کے لیے صیغہ ماضی کا استعمال کیا۔